ہر شخص کی قیمت ہے. کوئی شخص اللہ کے ہاں کتنا محبوب ہے، کتنا قیمتی ہے، کتنا بدتر ہے یا کتنا بہتر ہے، یہ بس اللہ ہی جانتا ہے. اور ہمارا مقصد تو صرف اللہ کے بندوں کو خیر کی طرف بلانا اور خیر پہنچانا ہے. اور اس خیر کا کون ذریعہ بنے وہ خوش قسمت ہی بنے گا. میرے پاس بہت دکھیارے ایسے آتے ہیں کہ ہم دکھوں میں تھے لیکن کسی کا ذریعہ بنے، اللہ نے ہمارے دکھ ٹال دیے. اللہ بڑا کریم ہے نا، بندے کو سے محبت کرتا ہے. جو کسی بندے کی دکھ دور کرنے کا ذریعہ بنے گا اللہ اس کے دکھ دور کر دے. اس کے لیے کہتے ہیں کہ کوئی ٹوٹکا، کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی چیز ایسی جو آپ کے مشاہدے میں آئی، آزمائی یا سنی تو وہ ضرور بتائیں. کون بتائے؟ آپ بتائیں گے. اور آپ بتائیں گے، شرمائیں نہیں، جھجکے نہیں، آپ بتائیں گے. اور آپ بتائیں گے، آپ بتائیں گے، اور ضرور بتائیں گے. آپ بھی بتائیں گے. اچھا اب دیکھیے، یہ مائک ایسے پکڑیے جیسے میں نے پکڑا ہے تاکہ آپ کی آواز صحیح اسی طرح مائک اسی طرح تھامیے. بات بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام حامد ہے اور میرا ہاتھ میں دروازے میں میرا ہاتھ آ گیا تھا. تقریباً کوئی 8 مہینے ہو گئے ہیں. یہ میرے ہاتھ میں چوٹ لگی ہوئی ہے. روحانی بیٹی کا عمل میں نے کیا تھا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. صبح 11 مرتبہ میں پڑھتا تھا اور رات کو بھی میں 11 مرتبہ پڑھتا تھا. میرا پورا یہاں پہ اس کو کہتے ہیں نا، یہ جوڑ ہاتھ کا، یہ جو کہتے ہیں نا اس کو، یہ کیا کہتے ہیں اس کو، کلائی. پہلے یہ آئی تھی، پھر میرا ہاتھ باقی کا سارا آیا. یہ انگوٹھا میرا بالکل خراب ہوا ہوا. جس دن وہ دربار کا عرس تھا نا، اس دن میرے چوٹ لگی ہوئی اس دن کی. ابھی بھی ہے، لیکن وہ دروازے میں پورا میرا ہاتھ آ گیا تھا، لیکن مجھے نا ذرا سی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا. یہ عمل سے مجھے یہ ملا ہے. السلام علیکم. عبدالمنان نام ہے میرا. کچھ 7-8 مہینے پہلے حضرت نے مجھے وظیفہ دیا تھا سورہ قریش کا، تو میں نے ابتدا اس کی کر دی تھی، پڑھنا شروع کیا. لاتعداد تھا، کھلا پڑھنا تھا، جتنا مرضی پڑھتے. تو کچھ شروع کے کچھ مہینوں میں مجھے سمجھ نہیں آئی، بس پڑھتا جا رہا تھا. تو کچھ عرصہ ٹھہر کے جیسے ہی 2015 شروع ہوا تھا تو گاڑی کی ضرورت تھی. تو اللہ نے غیب کے خزانے سے کس جگہ سے کیسے دی کوئی پتہ نہیں، لیکن الحمدللہ اللہ نے 2015 کے اندر 15 ماڈل جو ہے وہ گاڑی جو ہے مجھے دے دی تھی. دوسرا اس کا مجھے ایک اور جو 5 صورتیں اچھے بسم اللہ کا فائدہ ہوا کہ میں جب گھر سے اپنی جاب کے لیے نکلتا تھا، جاب بھی مجھے سورہ قریش کی برکت سے ملی، وہ بھی مجھے گھر بیٹھے بیٹھے مل گئی، وہ بھی مجھے نہیں پتا کہاں سے آ گئی، وہ بھی مجھے مل گئی. پھر جب میں گھر سے نکلتا تھا اپنی جاب کے لیے تو میں 5 صورتیں 6 بسم اللہ پڑھ کے نکلتا تھا. اس کی برکت سے یہ ہوتا تھا کہ میں جتنا اللہ سے مانگ کے نکلتا تھا مجھے اتنا مل جاتا تھا. اگر نہیں ملتا تھا اس کے اگلے دن وہ پورا ضرور ہو جاتا تھا، ملتا لازمی تھا. اور الحمدللہ جب بھی میں گھر سے یا حفیظ یا سلام گھر سے نکلتا تھا، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اور 11 دفعہ یا حفیظ یا سلام یہ میں پڑھ کے نکلتا تھا. اس سے مجھے الحمدللہ میری اللہ نے 4-5 دفعہ میری گاڑی لگنے سے اور ایسے کہ خطرناک قسم کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے مجھے اللہ نے اس سے حفاظت دی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام نوید احمد ہے. مجھے کچھ 3-4 دن پہلے بخار ہوا تھا، تو میں نے ہا میم لام یا ینصرون پڑھا تھا، تو مجھے ایک رات میں فائدہ ہو گیا. 3-4 دن سے ہچکی تھی، کسی طریقے سے نہیں جا رہی تھی، تو اس کے لیے طبی ٹوٹکا یہ ہے کہ کانجی کا شربت جو ہے وہ اس میں نے بہت مفید پایا، فوراً رک گئی تھی. اور دوسرا یہ کہ کانجی کا
یہ بازار میں اکثر نا گاجر کا شربت ہوتا ہے، وہ نمکین ہوتا ہے، کانجی، اس کا شربت. اور روحانی ٹوٹکا یہ ہے کہ بائک آج کل گرمیوں میں کافی پنچر ہو رہا تھا ہر دوسرے تیسرے دن. تو بائک پنچر ہوا تو میں نے اس میں ہوا بھروائی اور یا اللہ یا فیض یا سلام ٹائر کا تصور کر کے تو بائک چلانا شروع کر دی. جس دن میں یا اللہ یا فیض یا سلام نہیں پڑتا اس دن ہوا نکلتی ہے، ورنہ ہوا ویسی رہتی ہے، پنچر نہیں ہوتا. السلام علیکم. عبد الکریم میرا نام ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے میرا تعلق ہے. میرے ساتھ دکاندار تھا، اس کی اولاد نہیں تھی، 6-7 سال شادی ہو گئے تھے. تو میں نے حضرت جی کی کتاب میں پڑھا تھا ریٹھے کے چھلکوں کے بارے میں. تو وہ میں نے ریٹھے کے چھلکے لے کر پیسے اور فل سائز کیپسول بھر کے ان کو دے دیے. انہوں نے تقریباً 1 ماہ استعمال کیا. اللہ پاک نے مطلب ان کی وائف کو حمل کرا دیا. تقریباً ریٹھے کے چھلکے. السلام علیکم جی، میرا نام انیس ہے، لاہور سے. سورہ قریش کی بے انتہا برکات ہیں، بے انتہا برکات ہیں. 3-4 سال قبل طرح طرح کے مسائل میں، قرضوں میں، نقصان میں، جادو سر میں مبتلا تھا. حضرت نے سورہ قریش کی تلقین فرمائی. الحمدللہ اللہ کی توفیق سے پڑھتا گیا، اللہ تعالیٰ نے ساری مشکلات میں سے نکالا. اس دفعہ کی الکریم میں ایک سورہ قریش کی عجیب و غریب تاثیر اور برکت آئی کہ جب میاں بیوی آپس میں ملنے والے ہوں لیکن ابھی کپڑے پہنے ہوں تو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ سورہ قریش پڑھ لیں. اس کے بعد میاں بیوی کے ملنے سے جو اولاد پیدا ہوگی، اس سورہ قریش پڑھنے کی برکت سے اس کو کبھی نہ رزق کی تنگی ہوگی، نہ کبھی کپڑوں کی تنگی ہوگی، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا. یعنی آنے والی نسلوں کے لیے سورہ قریش پڑھنے کی برکت سے خیروں کے فیصلے ہو جائیں گے. ہر خوف سے، پریشانی، بیماری سے اللہ پاک اس نسل کی حفاظت فرمائیں گے. دنیا میں آخرت میں بھی خیر ملامات فرمائیں گے. ایک دوسرا عمل حضرت نے ایک بتایا تھا کہ جمعے کے دن، جیسے کل جمعہ ہے، تو ناخن کاٹنا جمعے کے دن آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے اور تمام کم و بیش 1,24,000 انبیاء کی مشترکہ سنت ہے. تو کل جمعے کے دن ناخن کاٹنا تمام 1.25 لاکھ انبیاء کی سنت ہے. اس نیت سے کاٹیں اور ناخن کاٹنے کے بعد اس کو کسی سفید رنگ کے ٹشو میں یا سفید رنگ کے سادے کاغذ میں ناخنوں کو رکھ کے اور ان کی طرف دیکھتے ہوئے آپ کی جو بھی پریشانی ہے یا مشکل ہے، چاہے جسمانی، روحانی، رزق کی، 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. کٹے ہوئے ناخنوں کو جمعے کے دن اپنے سامنے رکھ کے سفید کاغذ میں 100 مرتبہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھیں. اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری جتنی بھی پریشانیاں ہیں اس کی نیت سے کہ آپ کی طرف سے آئے ہیں، آپ ہی کی طرف جانا ہے. اور ان ناخنوں کو بند کر کے، یہ ان لوگوں کے لیے بہت ہی مجرب ہے جن پہ کوئی جادو سحر کے اثرات ہیں، کوئی نظر ہے، کوئی حسد ہے، کوئی جنات کا مسئلہ ہے، تو ان ناخنوں کو سفید کاغذ میں بند کر کے گھر سے باہر دور جا کے کسی بھی خالی جگہ پہ زمین کھود کے اور اس کے اندر اس نیت سے بات ہے کہ یہ میں سارے مسئلے، اللہ تعالیٰ یہ سارے مسئلے میرے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے، اللہ پاک ان سارے مسئلوں کو دفن کر چکے. اس سے بے انتہا فائدہ ہوتا ہے. میرا خود تجربہ ہے اس چیز کا. اور تیسرا عمل حضرت نے بتایا ہے کہ جو بھی ناممکن بیماری میں مبتلا ہو، جادو سحر اثرات نہ جاتے ہوں جنات کا، تو 40 بیری کے پتے لے لیں، بیری کے درختوں کے 40 پتے لے لیں اور ہر پتے پہ 3 دفعہ کلمہ طیبہ اور 3 دفعہ آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ہر پتے پہ 3 دفعہ یہ پڑھ کے یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ، اور ان 40 بیری کے پتوں کو پانی میں ابال لیں. جب وہ ابل جائے پانی اچھی طرح تو اس پانی کو ٹھنڈا کر کے اس سے نہا لیں، غسل کر لیں. یہ مسلسل کرتے رہیں چند ہفتے، چند مہینے، ایسے سارے اثرات جادو سحر جنات کا اثر ختم ہوگا جیسے کسی کا وجود ہی نہیں تھا. یہ ناممکن اور مشکلات کے لیے، پریشانیوں کے لیے اکسیر ہے. جزاک اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ بس آپ کی وجہ سے ہی اور اللہ نے یہ توفیق دی کہ آج یہ میرا چھٹا جو ہے درس میں سن رہا ہوں، اور میں بہت زیادہ پریشان تھا، بہت زیادہ ہی پریشان تھا، اور اللہ نے ہمت دی ہے. تو آپ کے سارے اعمال ہی بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، لیکن کل جو میں نے اس کا
عمل کیا وہ میں کچھ تھوڑے سے کتابچے لے کے گیا اور سورہ یاسین کا جو تھوڑا سا میں نے عمل کیا تو اس میں سے یقین کریں مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے کچھ ملا اور کہاں سے میرے لیے کچھ آ رہا ہے. اور انشاءاللہ تعالی مجھے پہلے سے دوسرے درس کے بعد جو نتائج ہیں وہ آنا شروع ہو گیا. اور اس کے بعد یہ ہوا میرے ساتھ کہ ایک بندے نے جس نے یہ یہاں تک مجھے پہنچایا ہے اس نے کسی کی وساطت سے مجھے یہاں بھیجا تھا. تو وہ بندہ کہہ رہا ہے مجھے 7 سال میں بھی وہ کچھ نہیں ملا جو آپ کو یہ 5-6 درس سن کے ملا ہے. ثم الحمدللہ بہت زیادہ لطف آتا ہے, بہت زیادہ لطف آتا ہے. تو میں نے وہ سورہ یاسین کل 7 دفعہ پڑھی ہے تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ میرے لیے آتا ہے. یا ایک اور بتائیں جی بتا دیا آپ نے؟ جی بتا دیجیے. اور کون بتا؟ السلام علیکم صاحب. آج مغرب سے پہلے میں آپ نے بتایا تھا کہ جب آندھی آ رہی ہو تو فضا میں کلمہ لکھنا ہے. تو اثر کے بعد مغرب سے پہلے ٹاؤن شپ کے ایریا میں نے جب آندھی آتی ہوئی دیکھی, وہ برف گرتی ہوئی دیکھی, تو میں نے 3 دفعہ کلمہ فضا میں لکھا اور میں حیران ہو گیا. تیسرا کلمہ لکھ رہا تھا تو ماشاءاللہ آندھی تقریباً تھم گئی. تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور میں حیران ہو گیا کہ وہ واقعہ جو آپ نے بتایا تھا کلمہ لکھنے والا فضا میں بالکل ویسے ہی میں نے لکھا اور اپنے آنکھوں کے سامنے اس آندھی کو تھمتے ہوئے دیکھا اور میں حیران ہو گیا. پاک جل شانہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے, اس کو سدا خیر و برکت کا ذریعہ بنائے.